بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز دوستوں اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ معزز ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھر پر بلیاں آ کر عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ روتی بھی ہیں گھروں میں آ کر، اور وہ عجیب سی آوازیں نکال کر ہم سب انسانوں کو ڈرا دیتی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ مسائل پیش آ گیا ہے کہ بلی ایسی کی آوازیں نکال رہی ہے، اور ہمارے ہی گھر پر آ کر بلی روزانہ کی تعداد میں کیوں روتی ہے، اور اس کی وجوہات ہم اس ویڈیو میں آج جانیں گے کہ گھر پر بلیاں آ کر عجیب عجیب سی گندی سی آوازیں کیوں نکالتی ہیں، اور ہمارے ہی گھر پر آ کر بلیاں کیوں روتی ہیں اور کیوں گڑگڑاتی ہیں۔ یہ ہم سب نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ جہاں سے کالی بلی گزر جائے ہم نے اس سڑک سے یا اس جگہ سے نہیں گزرنا، کیونکہ بدشگونی ہو جاتی ہے، نحوست پھیل جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اس پر آپ توجہ نہ دیا کریں، اور ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں کہ کالی بلیاں یا سفید بلیاں یا کسی بھی قسم کی رنگ دار بلیاں یا کوئی جنگلی بلی یا کوئی پالتو بلی ہمارے گھر پر روتی ہے، یا جس کو ہم نے پالا ہوا ہے وہی ہمارے گھر پر روتی ہے، گڑگڑاتی ہے، اور رات آدھی کو وہ بہت زیادہ ہی عجیب عجیب سی آوازیں نکال کر ہم سب کو ڈراتی ہے۔ یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہی تو آپ کے گھر پر ہے، اور نہ ہی تو آپ کی بلی پر ہے، اور نہ ہی تو آپ کا گھر بدشگون ہے، اور نہ ہی آپ کے گھر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کافی سارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس متعلق ہی میرے سے پوچھ رہے تھے، اور میں نے سوچا آپ کے لیے ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا دی جائے کہ سب ناظرین اور میرے پیارے دوستوں کو اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس کی مکمل تفصیلات مل جائے کہ بلیاں ہمارے گھر پر آ کر کیوں روتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے دوستوں نے اپنے گھر پر بلیاں پالی ہوئی ہیں، یا آپ کے گھر پر آ کر روزانہ کی تعداد میں بلیاں روتی ہیں، لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتا دوں، اگر آپ کے گھر بلی آ کر روتی ہے، گڑگڑاتی ہے یا لڑائی جھگڑے کرتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی بدشگونی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بھگا دینا ہے۔ آپ نے جو چیز اس کو مارنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو کوئی چیز نہ لگ جائے، اس کو کسی بھی قسم کی چوٹ نہ لگ جائے۔ اگر آپ کے گھر بلیاں کر روتی بھی ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا۔ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جو لوگ آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور آپ وہ بات سچ مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر بلی کبھی کبھار آ کر روتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ٹینشنیں، مصیبتیں آنے والی ہیں۔ روزانہ کی تعداد میں روئے تو آپ نے اس کو مار دینا ہے، اس کو کوئی چیز مار دینی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگ جائے۔ اگر کبھی کبھار آ کر روتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر ٹینشنیں، مصیبتیں، رنج و غم آنے والی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو کہ آپ جکڑے جا رہے ہیں مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں، تو آپ نے ہفتے میں 3 بار اپنا صدقہ دینا ہے، یا کسی غریب کو کھانا کھلا کر، یا ویسے ہی کسی کی امداد کر دینی ہے، یا ویسے ہی کسی کی آپ نے مدد فرما دینی ہے، اپنا یعنی کہ اپنی صدقہ اتار دینا ہے۔ جس کے گھر پر آ کر روتی ہیں آپ نے اس گھر کے سربراہ کا صدقہ بھی لازمی دے دینا ہے، اس گھر کا بھی آپ نے صدقہ لازمی دے دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ صدقہ دینا شروع کریں گے، 1 مہینے تک اگر آپ صدقہ دیں گے تو دوسرے مہینے کبھی بھی آپ کے گھر آ کر بلیاں نہیں روئیں گی، اور نہ ہی تو عجیب عجیب سی آوازیں نکالیں گی۔ آوازیں نکالنا بھی ان کا ایک کمال ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ آدھی رات کو آ کر بلیاں آوازیں نکالتی ہیں۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آج تک انسان وہی نہیں پہچان چکا کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور میں کیا دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہوں، یا میں کیا دوسرے کو سکھا سکتا ہوں۔ ایسے آپ کسی کی بھی باتوں پر نہ آیا کریں،
اور نہ ہی تو کسی کی باتوں میں آ کر خود نفسیات اپنی کو کمزور کیا کریں، اور نہ ہی تو کسی کو ٹینشن پہنچایا کریں۔ صرف سنی سنائی باتوں کو لے کر آپ آگے پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس سے بھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اور میں اب آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر بلیاں کبھی کبھار آ کر روئیں تو آپ نے یہ وظیفے کو فوراً پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے گھر بلیاں بھی نہیں آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے صدقے کو بھی ادا کرتے رہیں گے۔ صدقے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین آپ کے وظیفے کو بھی قبول و منظور فرمائیں گے، اور ایسے ہی آپ کے گھر جو ہے وہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر لینا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ناپاکی کے ایام میں یا ناپاک کپڑوں میں اس وظیفے کو آپ نے ہرگز ادا نہیں کرنا۔ یہ لیٹے لیٹے بھی آپ وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے گھر پر جتنے بھی افراد ہیں ان کو آپ نے اپنے تصور میں رکھتے ہوئے ہی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے تصور میں رکھتے ہوئے ہی 7 مرتبہ سب پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اگر ہو سکے تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیں۔ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، نیند کی حالت میں زیادہ ہی مدہوش ہیں آپ، تو آپ دل ہی دل میں دعا مانگ کر آپ پھر دوبارہ سو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کنفیوژن سے بالکل پوری طریقے سے نجات پا چکے ہوں گے، کیونکہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بدشگن ہے، نحوست ہے، کسی گھر میں آ کر رونا یا عجیب عجیب سی آوازیں نکالنا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ بلی کے اندر بھی کافی ساری صلاحیتیں ہیں، وہ بھی ایسے کلام پڑھتی ہیں یا ایسے اپنی آوازیں نکال کر جو ہے رب العالمین کے کلام کی حفاظت کرتی ہیں، یہ آپ لوگوں کے گھر کی ہی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بھی آپ بات کو سمجھا کریں۔ اور حالانکہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہوگی اس گھر کے سارے افراد حفاظت میں رہیں گی، نہ ہی تو ان افراد کو کبھی فالج ہوگا، نہ ہی تو کبھی ہارٹ اٹیک ہوگا، اور نہ ہی تو کبھی کسی کو معدے کی، جگر کی یا پیٹ کی بیماریاں لگے گی۔ وہ ان سب بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو پھر وہ بلی کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں رہیں گے، سب اللہ رب العالمین کے قابو میں رہیں گے، اور بلی اگر آپ کے گھر آئے بھی تو آپ نے اس کو بھگانا نہیں ہے۔ ہاں اگر روز آتی ہے تو آپ نے کوئی چیز مار دینی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کو چیز کو لگ نہ جائے، وہ بیمار نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے، کوئی ایسے کی معاملات جو ہیں وہ بلی کے اوپر نہ گزر جائے، اس سے بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری بھرپور سمجھ آئی ہوگی اور سمجھ لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔